اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں سبھی پیاری سسٹرز؟ پڑھائی کیسی جا رہی ہے آپ سبھی کی؟ الحمدللہ ریزلٹس آپ لوگوں کے ریڈی ہو گئے ہیں اور آج یا کل تک گروپ پہ شیئر کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ یہاں جو ریزلٹ ہے یہ صرف جیسا کہ ہمیشہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ اصل ریزلٹ اس کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کے لیے خوب آسانی کرے اور جو بھی سیکھ رہے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب۔ جی بک میری نہیں رہی تھی اس لیے شیئرنگ دوسرے ڈیوائس سے کرنا پڑا۔ اوکے چلیں انشاءاللہ آج کی آیات دیکھتے ہیں۔ پچھلا کوئی سوال تو نہیں ہے آپ لوگوں کے پاس؟ جیسا کہ ہم لوگوں نے یہ لیا تھا، اس میں سے جنتی لوگوں کا پارٹ لیا ہوا ہے الحمدللہ، جن کو سیدھے ہاتھ میں اعمال نامہ ملنا ہے۔ چلیں تلاوت شروع کریں گے اور پھر آگے بڑھیں گے۔ آج کی تلاوت آیت نمبر 25 سے ہی کر لیتے ہیں، شیئرنگ ابھی تک شروع نہیں ہوئی ہے۔ چلو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه
إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. جیسا کہ ابھی ہم لوگوں کو اس کی میننگ نہیں معلوم ہے، لیکن جب میننگ معلوم ہونے کے بعد آپ اس کی تلاوت کریں گی تو بہت ہی زیادہ ایک دل کو دہلا دینے والی یہ اس میں سزائیں لکھی ہوئی ہیں. چلیں اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو اس سے محفوظ رکھے، ہمارے گھر والوں، خاندان والوں، آنے والی ضرورت جو پیچھے جا چکے ہیں سبھی مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عذاب سے، اپنے غصے سے، اپنے غضب سے اپنی پناہ میں ہی رکھیں. آمین یا رب. جیسا کہ الحمدللہ ہم لوگوں نے پچھلا پڑھا کہ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جن کی جو ایسے وہ لوگ جو جن کو عطا کی جائے گی ان کی کتاب سیدھے ہاتھ میں، فَيَقُولُ، تو وہ کہیں گے هَاؤُمُ اقْرَءُوا کِتَابِیَهْ، آؤ آؤ دیکھو پڑھو میری کتاب کو دیکھو، پڑھو پڑھو. انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے پورا یقین تھا کہ بلا شک میں اس حساب سے ملنے والا ہوں. ملاقات ہونے والی ہے میرے اپنے حساب سے. وَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، بس جو لوگ ایسے تھے کہ جن کو معلوم تھا کہ جو کرنی ہے ان کی اس کا سامنا کرنا پڑے گا، تو تو وہ لوگ پھر عیشت راضیہ میں ہوں گے، عیش کی زندگی میں، راضی خوشحال زندگی میں ہوں گے. فی جنت عالیہ، اونچی اونچی جنات میں، اونچی اونچی باغات میں ہوں گے. قطوفها دانیہ، جن کے پھل قریب ہوں گے، میوے قریب ہوں گے. کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کلوا واشربوا، کھاؤ پیو، ہنیئا یعنی کہ مزے لے کے، خوش ہو کے، سیٹسفائی ہو کے، آرام سے کھاؤ پیو. بما اسلفتم، کس وجہ سے کھانا ہے، یہ ان کو یہ چیزیں کس وجہ سے مل رہی ہیں، جو تم نے پیچھے کے دنوں میں بھیجا ہوا تھا، یعنی کہ نیک کام جو تم نے آگے اپنے بڑھائے ہوئے تھے، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ ہمیں اپنے حساب سے ملنا ہے، تو وہ اپنے حساب کتاب میں یہی لکھوایا کرتے تھے نیک کام. جب یقین ہوتا ہے ہمیں بھی کہ ہمیں اپنے ہر کام کو آگے جا کے فیس کرنا ہے، اور وہ بھی اتنے بڑے جج کے سامنے، اتنی شان اور عزت والے رب کے سامنے، تو ہمارے پاس بھی کام بھی اسی طرح کے ہوتے ہیں. ہم اپنے گھر میں دیکھ سکتے ہیں کہ اگر کوئی مہمان آ رہے ہوں، معلوم ہوتا ہے کہ وہ لوگ بس ایسے ہیں، روز آتے رہتے ہیں یا اس طرح کے، تو ہم اتنی زیادہ ان کے لیے اہتمام نہیں کرتے. پتہ چل جائے گا جی یہاں آ رہے ہیں، چلو ٹھیک ہے، کھانا بھی پکا ہوا ہے، کچھ کھا لیں گے، بچے یہ کر لیں گے، ہم لوگ وہ کر لیں گے، ختم. لیکن کوئی بہت دور سے، کوئی بڑا، کوئی ایسا ہمارا خاص ہو، وہ کوئی آ رہے ہوں، تو پھر آپ دیکھیں اہتمام ہوتے ہیں الگ سے، اور یعنی کہ جس کی جتنی اہمیت ہوتی ہے ہمارے پاس، ہم اس کے لیے ویسے ہی کام کرتے ہیں. تو ہمیں اپنے لیے تو جنت جانے کے لیے چاہیے ہی چاہیے ہیں اعمال. اس کے علاوہ یہ اعمال جن کے آگے پیش کیے جائیں گے، ان کی جتنی عزت ہوتی ہے ہمارے پاس کہ ہمارا معاملہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہے، تو ان کی شان کے برابر، یعنی کہ بالکل بھی ہم لوگ یہی کہتے ہیں وما قدر اللہ حق قدری، اللہ کی قدر تو کوئی بھی نہیں کر سکتا، حق ادا ہی نہیں کر سکتا. تو پھر بھی ہمیں یہ پورا دھیان رکھنا ہے کہ ہمیں کس کے آگے یہ سارے اعمال جو ہیں وہ لے جا کے دکھانے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے. تو اللہ توفیق دے کے بہترین سے بہترین اعمال کرنے کی، اور ان کو راضی کرنے کی، اور اوتیہ کتابہ یمینی بننے والی. آمین یا رب.
اور جو پچھلے گزرے ہوئے دن تھے ان میں جو وہ کام کیا کرتے تھے، وہ جو ہمارے دن گزرتے جا رہے ہیں. تو ان دنوں کو، اس وقت کو بالکل بھی بہت ہی اچھے سے دھیان میں رکھتے ہوئے ہمیں کہ کب کس کا وقت آ جائے. یہ بھی اللہ کی طرف سے رحمت ہے کہ اللہ نے بتایا نہیں ہے کہ کب کس کا وقت پورا ہونے کو آ جائے. اگر وہ بھی معلوم ہوتا تو والدین سے لے کے انسان خود، رشتے دار، سبھی لوگ افسوس کرتے رہتے ہیں، ارے ان کے تو اتنے سے دن بچے ہیں اب، اور یہ تو اتنی جلدی جانے والا ہے، اس کا تو یہ ہے، اس کا وہ ہے. الحمدللہ یہ اللہ کی طرف سے ایک رحم ہے ہم سب کے اوپر کہ انہوں نے ہمارے لوٹنے کے دن نہیں بتائے ہیں. تو اس وجہ سے ایک یہ بھی ہو جاتا ہے کہ انسان کو جب معلوم نہیں ہے تو وہ اچھے سے تیاری رکھتا ہے کہ بھئی پتہ نہیں کب چلے جانا ہے. اور لیکن الٹا حساب ہے کہ پتہ نہیں کب چلے جانا ہے کو ہم لوگوں نے اس طرح سے لے رکھا ہے کہ معلوم ہی نہیں ہے کہ جانا بھی ہے یا نہیں جانا ہے، جیسے کہ وہ ایمان کی کمی والا حساب کتاب بنا ہوا ہے. تو اللہ توفیق دے کہ بالکل ایمان. اب ابھی آگے کی جو آیتیں آئیں، انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم، اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر ایمان نہیں رکھتے تھے. یہ الٹے ہاتھ والے جو ہیں ان کے بارے میں آگے سب جو لکھا ہوا ہے، آیت نمبر 33 جو ہے وہ پہلا جو ہے ان کی پرابلم یہ بتائے گی کہ کیا تکلیف تھی جس وجہ سے وہ لوگ جہنمی ہو گئے. تو اس میں آپ دیکھ رہی ہیں کہ پہلی تکلیف بتائی گئی ہے کہ وہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے تھے. تو ایمان خالی زبان سے نہیں، عمل سے، دل میں، زبان پہ، ہر جگہ ہوتا ہے تب جا کے وہ ایمان والا ہوتا ہے بندہ. ورنہ سب صرف جھوٹی باتیں ہیں، جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں کتنی جگہ آ چکا ہے نا کہ ایمان ہی نہیں ہو جیسے. چلیں ہاں یہ واٹس ایپ پر آ جائیے، اور اس میں جو یہ والے آج کے ہیں انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اور پہلے دیکھیں حفظ کے لیے بھی ایزی رہتا ہے کہ پہلے موسٹلی اما ہوتا ہے، سو رہے وہ لوگ جو، اور اسی کے بعد کنٹینیوشن رہتا ہے تو وہ اما رہتا ہے، اور رہے وہ لوگ جو، اس طرح سے آ جاتا ہے. وہ اما، اور وہ جو، من جو، اوتیا عطا کیا گیا، دیا گیا. اس کو ہم ہمیشہ عطا ہی لکھتے تھے کیونکہ ورڈ سے میچنگ ہی ہے، اور اپنی زبان میں بھی یہی بولا جاتا ہے، تو یاد کرنے کے لیے آسانی رہتی ہے. عطا کرنا، کسی کو کوئی چیز عطا کرنا، دینا ہی ہوتا ہے. تو عربی میں عطا، آپ اس کو اسی طرح لکھ سکتے ہیں کہ دیا گیا، عطا کیا گیا. کتاب ہو، اس کی کتاب، بشمال ہی، اس کے شمال سے، اس کے بائیں جانب سے، یا اس کے بائیں ہاتھ میں، ہاتھ لکھا نہیں لیکن بائیں جانب یا بائیں طرف، یہ اس طرح سے بھی کہا جاتا ہے. فیقول، تو وہ کہے گا، یا لیتنی، یا لیتنی، یا لیت کاش کے لیے یوز ہوتا ہے، اور بربادی کے لیے بھی یوز ہوتا ہے. یا لیتا کاش کے لیے بھی یوز ہوتا ہے. اے میری بربادی، یا اس طرح کا بھی ورڈ یوز ہوتا ہے اس کے لیے. یا لیتنی جو ہے وہ میں کے لیے آیا ہوا ہے. تو یا اے لیتا کاش میں، کاش میں، لم نہیں، اوتا عطا کیا جاتا، کتابیہ، اس میں کتابی یا کے اوپر فتح جیسے اوپر آ گیا ہے ویسے اسی طرح بھی ہے. وہ یا جو ہے وہ ضمیر والی ہی یا ہے. کتابی، میری کتاب مجھے نہ دی گئی ہوتی کاش. تو جن کو ملی ہے، جن کے اچھے مارکس ہیں، جو لوگ پاس ہو گئے، جن میں اچھے اچھے ریزلٹس جن کے آئے ہوئے تھے،
ہاں امقرؤ کتابیہ، انہوں نے کہا کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے خوشی ہوئی کہ سب کو دکھاتے پھر رہے تھے، اور انہوں نے بتایا کہ دیکھو جیسا ہم نے سوچا تھا ویسے ہی ہوا، ورنہ دیکھا جائے گا کوئی اعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، دنیا تو اچھی گزر ہی رہی ہے، جو کہ استدراج میں پھنس کے اور نیک اعمالوں کو بھولے بیٹھے ہیں، وہ پھر افسوس کریں گے کہ ان کو جیسے کہ معلوم ہو کسی کو بھی کمپلسری کوشچن ہے اور آنسر آپ نے لکھا نہیں ہے، تو ایک گھبراہٹ رہتی ہے کہ بھئی اس کے اوپر لکھا تھا کمپلسری کوشچن ہے اور رزلٹ کا دن آنے والا ہے اور میرے اتنے سارے یہ چھوٹ گئے ہیں کمپلسری۔ تو جب معلوم ہوتا ہے، یقین ہوتا ہے کہ وہ کمپلسری تھا، تب ہمیں ٹینشن رہتی ہے۔ اسی لیے تو ایمان کی کمی سے کہا گیا ہے۔ ایمان کیا ہوتا ہے؟ یہی کہ جو چیز آپ ہے اس کے اوپر اسی طرح سے ایمان لانا کہ یہ چیز ایسی ہے، فیتھ۔ تو ہم پھر ان سب چیزوں پر بھی ایمان نہیں لا پا رہے ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بنائی ہوئی ہیں، اسی وجہ سے ٹوٹل اللہ پر ایمان کی کمی جو ہے وہ بات آ جاتی ہے۔ تو اللہ پر ایمان کی کمی کی وجہ سے ہی کمپلسری کوشچن ہمارے چھوٹ جائیں، جیسے کہ نماز ہے، زکوٰۃ یا حج وغیرہ، سب جن جن کے اوپر واجب ہے، یہ سارے۔ اس کے بعد پھر اور نیچے آ کے جو حقوق العباد ہیں، یعنی کہ بندوں کے اوپر ہمارا حق، ہمارا بندوں پر کیا حق ہے، وہ ساری چیزیں، یہ سارے کام تبھی ہی ہو پاتے ہیں جب آپ کو پتہ ہو کہ جن کے ساتھ معاملہ ہے ان کے ساتھ آپ کی ڈیلنگ اچھی ہو اور یقین ہو آپ کو، یعنی ایمان ہو، تو ٹینشن آتی ہے۔ کیوں ہم کو نمازیں چھوڑ کے بھی اور اتنی بڑی بڑی سزائیں معلوم ہونے کے بعد بھی کوئی ٹینشن نہیں آتی ہے؟ ایمان کی کمی۔ تو ایمان کس سے گھٹتا ہے؟ آپ لکھیں ایمان کے گھٹنے کی وجہ ہے گناہ۔ گناہ کے کام کرنے سے ایمان گھٹتا ہے۔ پہلے تو لا علمی، کہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کس طرح سے ایمان لانا ہے اور کیا کیا چیزوں پر رکھنا ہے، وہ ایک وجہ ہے۔ دوسرا پھر ایمان جو ہے وہ ایک لیول پہ نہیں رکتا ہے، گھٹتا بڑھتا رہتا ہے، تو ایمان کے گھٹنے کی وجہ سے پہلے بھی ہم لوگ کئی بار لکھ چکے ہیں، لیکن یہ ریمائنڈر چاہیے رہتا ہے ہر وقت ہم لوگوں کو، کیونکہ گناہ جو ہے وہ ڈیلی بیسس پہ اچھے خاصے جو ہے وہ ثواب کے اوپر کبھی تو نکل جاتے ہیں۔ 2-3 گھنٹہ بیٹھ کے آپ نے قرآن سمجھا، تلاوت یہ تو نہیں کیا ہو، لیکن کوئی مہمان آ جائے یا کوئی ایسی دوست آ جائے جس کے پاس اسی طرح کی باتیں ہوں، تو ان کے ساتھ ہم بھی بیٹھ کے 2-3 گھنٹہ آرام سے باتیں نکال لے جاتے ہیں کہ ہاں بھائی اچھا ان کا کیا بنا، وہ اتنے دن بعد ان کا فون آیا تھا، اچھا تو کیا بولا، یہ ہوا وہ ہوا، انڈیا گئی تھی وہاں سے کیا ہوا، یہ وہ سب بہت، یعنی کہ تو ہمیں چیک کرنا چاہیے کہ کیا چیز ہم نے زیادہ کری آج۔ تو فریج میں رکھ دو، چلیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس کے آیت نمبر 25 کا پورا لکھیں گے ہم لوگ۔ اور جس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ کہے گا اے کاش مجھ کو میرا اعمال نامہ نہ دیا جاتا۔ چلو، اللہ نہ کرے کہ ہم میں سے کوئی ان میں شامل ہو، آمین یا رب۔ ہمارے والدین سبھی کو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے، سبھی اہل ویل، سارے مسلمانوں۔ اور لم نہیں، ادری، ادرا کا جو تھا اسی کا ادری ہے یہ، اور یہاں پر یا لکھی نہیں گئی ہے۔ لیول 3 جنہوں نے کیا ہے ان کو اندازہ ہے کہ کئی سارے قرآن ایسے ہیں، قرآن کے ورڈ ایسے ہیں جس میں یہ حذف کیا گیا ہے، ریموو کیا ہوا ہے، میننگ میں موجود ہے لیکن لکھنے میں ہٹا دیا گیا ہے، تو وہ زیر سے پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یا میننگ میں آپ دیکھیں، میں جان پاتا، ادری ہونا چاہیے ہونا چاہیے تھا لیکن ادری، ولم ادری، اور مجھے بتایا ہی نہیں جاتا یا مجھے پتہ ہی نہیں چلتا، ما حسابیہ، اس نے خواہش کیا کی جس کے ہاتھ میں ان کے ہاتھ میں اعمال نامہ ملا، یہ کہ کاش میرا اعمال نامہ مجھے دیا ہی نہیں جاتا اور مجھے بتایا ہی نہیں جاتا کہ تیرا یہ حساب ہے۔ ما حسابیہ، کہ میرا حساب کیا ہے، اور مجھے معلوم نہ ہو
کہ میرا حساب کیا ہے، وہ ایسی خواہش دکھائیں گے کاش ہمیں بتایا ہی نہیں جاتا کہ اتنے برے برے کام ہم کر کے آئے ہیں، اور یہ ہے تمہارا رجسٹر۔ تو دیکھیں یہ ایک پورا کھلا صاف جو ہونے والا ہے وہ منظر ہے۔ ہمیں کیوں اپنے بچوں کو، ہمیں خود بالکل، اگر آپ بچوں کو اگر یہ بات بتا دی جائے نا، یہ والی تھوڑی سی تفصیل اتنی بتا دی جائے، آپ دیکھیں کہ ان کے ایمان خالص ہوتے ہیں۔ ہم لوگ جیسے نہیں کہ ہاں صحیح ڈر تو لگا، لیکن پھر ایسے ہو گئے کہ کریں گے دیکھیں گے۔ بچوں کو بتا دو تو بہت زیادہ ان کے ایمان پر اثر آ جاتا ہے، اور وہ ان کے اندر جو ایک اچھی بات ہے وہ چیز جو ہے وہ جم جاتی ہے۔ گناہ کرنے پر، جو کچھ بھی کرنے پر ہو سکتا ہے آگے پیچھے ہوں، لیکن جو بیس ہوتا ہے وہ ان کا مضبوط ہو جاتا ہے الحمدللہ۔ لیکن ہم اپنا بیس کہیں اور دنیا کے پڑھائیوں میں اور ادھر ادھر میں اگر خراب کر لیتے ہیں تو پھر وہ مضبوطی، بیس کو پھر سے توڑ کے دوبارہ اتنی گہرائی سے اندر جا پانے کے لیے پھر وہ اتنا زیادہ ہم نہ ٹائم دے پا رہے ہوتے نہ کچھ، تو ایک بہت بڑی کمی نظر آتی ہے اگر ہم لوگ لیٹ پڑھائی شروع کریں۔ تو بچے بھی سیکھ جائیں گے، جیسے کہ ہم لوگ نے شادی کے بعد کرا ہے اور یہ ٹائم ان کے پاس بھی آئے گا تو وہ کر ہی لیں گے، نہیں، ابھی ہی کہیں نہ کہیں سے یہ کچھ نہ کچھ باتیں جو ہیں وہ، اگر گھر میں 5-10 منٹ بھی تو جو آپ نے ڈیلی کا پڑھی ہوتی ہیں، اتنے ہی سے آپ دیکھیں اتنی ایک ساری آیتیں ماشاءاللہ ہم لوگوں کی ہو چکی ہیں، 1-2 آیات ہی اسی میں سے لے کے، اور آپ کو اگر کچھ بھی نہیں بولنے آ رہا تو ورک شیٹ میں سے ہی جو پوائنٹس لکھے ہیں اسی میں سے کچھ اگر آپ بتائیں تو الحمدللہ بچے سب سمجھ رہے ہوتے ہیں ہر ایج کے۔ تو اللہ تعالیٰ، یہ بالکل آپ منظر ایک دیکھیں کیسا ہے، بالکل رزلٹ کے بٹنے کے دن والا، جو یہ بچوں کو بالکل احساس ہوتا ہے اس چیز کا، کیونکہ یہ فیس کرے ہوئے ہوتے ہیں، تو بالکل کھلی تصویر کی طرح ان کو بتایا جائے، ہم بھی اسے محسوس کریں کہ جن کو ایسے ملے گا وہ یہ الفاظ کہہ کے کہ پچھتا رہے ہوں گے۔ تو اللہ نہ کرے کہ یہ ہم میں سے کوئی ہو کہ کاش میرا رزلٹ ہی نہ دیا جا رہا ہوتا، کاش مجھے بتایا ہی نہیں جاتا کہ تم نے یہ کیا ہے۔ تو ہر کام کو بتایا جائے گا، تم نے یہ کیا ہے، تم نے یہ کیا تھا، تم نے یہ کیا تھا۔ اللہ توفیق دے۔ کام کرتے پھر ہمیں کام کرتے وقت کتنا ڈر ہونا چاہیے، کیوں ہمارے اندر ڈر نہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر وقت دیکھ رہے ہیں، دوسرا یہ کہ ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ ہم برا کریں گے تو ہمارے ساتھ بھی برا ہوگا، اور یہ بھی کہ یعنی کہ چھوٹے چھوٹے کانسیپٹ ہم کو خود ہی معلوم ہے، لیکن پھر بھی ہم کس طرح شیطان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں علم کی اور اسی کمی کی وجہ سے۔ تو ایمان جو ہے وہ، آپ لوگ نے جملہ لکھا ہوگا کہ گناہ کرنے سے گھٹتا ہے اور ثواب کرنے سے بڑھتا ہے۔ تو کبھی ہم کو لگے کہ ایمان کی کمی آ رہی ہے تو خود بخود ہمیں کچھ نیک کام اپنے بڑھا لینے چاہیے، نیکیاں کرنی شروع کر دینی چاہیے، کہیں صدقے کر لیں، کسی کی مدد کر دیں، کچھ اور یعنی کوئی بھی ثواب کا کام کریں، ایمان کا لیول بڑھنے کی امید سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے ایمان کے لیول کو بڑھائیں گے۔ چلیں آگے دیکھتے ہیں۔ یا لیتہا، اب دیکھیں یہی سارے جو ہیں الفاظ جو اس کے سنائی دے رہے ہیں، یا لیتنی، یا لیتہا، ابھی ضمیر خالی بدلا ہے، لیت کی اگر یہاں پہ اچھا دی انہوں نے، اب کاش، ہاں مانے وہ، ہاں اس کی طرف اشارہ ہے، حسابی، حسابیہ، حساب کی طرف اشارہ ہے۔ چلے دیکھتے ہیں۔ کانت قاضیہ، نہیں، موت کی طرف اشارہ ہے کہ جو موت آئی تھی وہ کاش کے، جو یعنی ان کی ایک اور خواہش کیا ہے کہ جب ہم دنیا میں مرے تھے، کیونکہ وہ مرنا بھی بہت ہی مشکل ہوگا، جو لوگ جہنمی ہیں ان موت ہر ایک کے لیے مشکل ہے، مرنا ہر ایک کے اوپر بہت بہت، دنیا میں کبھی ہم نے زندگی میں اپنے اوپر اتنی بڑی تکلیف، اتنی بڑی مصیبت نہیں اٹھائی ہوگی کہ جو کوئی اگر آسان موت بھی مرے، بہت بہت بڑی چیز ہے موت، تو وہیں سے گزرنا بہت بڑا ایک کام ہو جاتا ہے۔ تو ان کی ایک اور خواہش ہے کہ یا لیتہا، اے کاش وہ یعنی جو ان کا مرنا تھا، کانت ہوتی، کانا کی مؤنث فارم ہے کانت، ٹھیک، اس میں کسرہ اس لیے آ گیا ہے کیونکہ آگے وہ ایڈ کرنا ہے، ویسے کانت ہوتا ہے، وہ التقاء ساکنین کی وجہ سے یہاں پر کسرہ آیا ہوا ہے، یعنی دو ساکن جب ایک ساتھ آ جائیں تو ایک ساکن کے اوپر ہمیں اپنی طرف سے ایک حرکت دینی پڑتی ہے، کانت اس کا اصل ہے، اور تا مؤنث کے لیے لگاتے ہیں اینڈ میں، تو یکن، کانا، کانت، کانو، واو جمع کے ساتھ میں، تو اتنے سارے الحمدللہ ہم لوگ نے ابھی ورب کی چیزیں ہم لوگ سیکھتے جا رہے ہیں۔
جب آپ کو ٹیبل آئے گا یاد کرنے تو آسان ہوگا انشاءاللہ. کانت وہ ہوتی قاضیہ، قضا قوف باد یا، جس کو قاضی کہتے ہیں ہم لوگ اپنی طرف، یعنی کہ فیصلہ کر دینے والی وہی ہوتی، اسی وقت فیصلہ ہو جاتا، کیونکہ اتنی تکلیف سے اس وقت مرے تھے تو بس وہی انف ہو جاتا ہمارا. ایک کاش جو ہماری پہلی موت تھی وہی فیصلہ کن ہو جاتی، وہیں پر ہم کو سب مل جاتا. اب دوبارہ یہ کیا، یہ شروع ہوا ہے اور دوبارہ زندہ ہیں، دوبارہ اب پھر سے جو دنیا میں کیا ہے اب پھر وہ سب دیکھ رہے ہیں، اب اس کا حساب دینا ہے، اس کی سزائیں کاٹنا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ کاش جو مرنا تھا وہ وہیں دنیا میں ہی ہمارے ساتھ انصاف نا انصاف جیسا بھی ہوا. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پہلی موت تھی وہی کاش کہ ہم سب یہیں پہ ختم ہو جاتا، کیونکہ ان کو پتا چلے گا کہ کتنے دن بعد حساب شروع ہو رہا ہے، کتنی لائنیں ہیں، کب جنت جانا ہے، کب جہنم جانا ہے. تو دنیا بہت ہی چھوٹی لگنے لگے گی، کہ جو کہ ابھی ہمیں بڑی بڑی لگ رہی ہوتی ہے کہ واہ دنیا میں یہ بھی نہیں کریں، ایسا بھی نہیں کریں، وہ بھی گھومے پھرے بھی نہیں، انجوائے بھی نہیں کریں، تو پھر کب کریں گے، تب تو مر ہی جائیں گے. تو دنیا میں کرنا ہے لوگوں کو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کاش ہم سبھی کو عقل دیں اور جنت کے لیے ہم سب رک جائیں، بالکل رک جائیں. یہاں جیسے ایگزام میں ہم کیسے رک جاتے ہیں، یہاں تک کہ اپنے گھر کی بڑی شادیاں بھی پڑھیں اور کوئی بچے 10th میں اور ایسے بڑے بڑے ایگزامس میں ہوں تو آپ دیکھیں کوئی فکر نہیں، بھائی کی شادی پڑ رہی ہے تو وہ چچا زاد بھائی ہوں، خالہ کہیں بھی ہو تو وہ ہم بالکل ایسے ہو جاتے ہیں کہ جیسے ہم نہیں ان کو جانتے ہیں، بیٹا تم پڑھو، ایسے ہو جاتے ہیں. تو کاش ہم بھی ایسے ہی ہو جائیں کہ جب ہم اپنے گھر والوں کی خوشیوں تک میں جانا چھوڑ دیتے ہیں تو کاش کہ ہم عمل کرنے میں، اللہ کو منانے میں اتنے مگن ہو جائیں کہ کون غیبت کر رہا ہے، کس کے یہاں لڑائیاں ہو رہی ہیں، کہاں آ جائے، جہاں ضرورت ہو اللہ کرے کہ ہم وہاں پہنچے، کیونکہ وہ بھی عبادت ہے، ایک کام ہے، اللہ کا حکم ہے. تو جہاں اللہ کا حکم ہے وہاں ہمیں پہنچتے جانا ہے. لیکن جو شیطانی چیزیں دکھائی ہوئی ہیں اور جس کو دنیا کی رنگینی اور دنیا کے مزے یہ سب کہے گئے، اللہ کرے کہ ہم سب ان سے بالکل بالکل دور ہو جائیں. تو آپ جتنے اللہ کے احکام کو فالو کریں گی نا اتنا آپ ان دنیا کی چیزوں سے دور ہوتی جائیں گی. سبحان اللہ. یہ جال میں جو ہم لوگ پھنسے ہیں وہ اسی وجہ سے ہی پھنسے ہیں کہ ہم نے اللہ کے حکم کو نہیں مانا ہے. مانا ہے تو آدھا آدھا مانا ہے، پردہ کرنا ہے تو آدھا پردہ کرنا ہے، اور کمائی دیکھنا ہے تو وہ تھوڑی تھوڑی اس میں چیٹنگ تو ہوئے گی. یہ سچے دل سے کون پورا آج کل کر پاتا ہے، ورنہ بزنس ہی ڈوب جائے گا. تھوڑا تھوڑا جو لے کے چل رہے ہیں نا ساری مصیبتیں اسی کی. اگر آپ اس کو پورا پورا اللہ والا اگر ہم لوگ لے لینا تو آپ دیکھیں کتنا سکون آ جائے گا، اور بہت ساری چیزوں سے کٹیں گے کہ یہ فیلڈ تو ہمارے اسلام میں ہے ہی نہیں، ہمیں اس سے کیا مطلب، ہمیں دیکھنا ہی نہیں ادھر. اور جو بچے گا وہ تھوڑا سا بچے گا اور الحمدللہ مسلم مطمئن ہوں گے. اور جب اللہ کے لیے چھوڑتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے بدلے جب ایک چیز چھوڑی گئی ہو تو فوراً اس کے بدلے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی اور چیزیں آپ کو ضرور ضرور ملتی ہیں. تو ان کی تیسری خواہش یہ ہوئی کہ کاش یہ جو موت ہوتی وہی فیصلہ کر دیتی ہمارا، وہی فیصلہ کر دیتی ہمارے لیے. ما اغنا عنی مالیا، پھر وہ اور انہوں نے بتایا کہ ما نہیں، اغنا غنی سے ہے یعنی فائدے سے ہے. اس کو ہم لوگ نے غنی ورڈ کو 30 پارے میں بہت اچھے سے سمجھا تھا نا کہ کہاں کہاں یوز ہوتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں بھی ہے. اور غنی ہونے سے کیا مراد ہے؟ غنی ہونا جو تھا جیسے کہ علامہ اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، تو غنی ہونا مالداری میں بھی آتا ہے کہ محتاج کسی کا نہ ہو پیسوں سے، یا اصل دعا جو تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مانگتے تھے وہ کسی بھی طرح کی محتاجی سے ہم جو ہیں وہ فائدے میں ہوں، تو کام آئے، فائدہ آئے، یہ ساری اس کی میننگ آ رہی ہوتی. جبکہ غنی معنی ہوتا ہے کہ جی آپ لوگوں نے کیا لکھا تھا غنی بتائیں 30 پارے والے لوگ. سزا فائدے کے میننگ میں ہی دیا تھا آپ نے، فائدہ دیا ہوا تھا، لیکن اور جو ہم لوگ نے سمجھے تھے میننگ مال کے لحاظ سے. جی مال کے لحاظ سے بھی تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے لحاظ سے
दुआ के लिहाज से ये मोहताजी के लिहाज से कि गनी शख्स उसे भी कहते हैं जो अपने ऊपर डिपेंड हो, यानी कि किसी से काम ना लेता हो, कि आज उनके आगे खड़े हैं, कह रहे भाई आप हमारा काम नहीं करेंगे तो काम आना, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है वो वाली मीनिंग आप समझे कि किस तरह से काम नहीं आया या फायदा नहीं दिया। वो दूसरों से नहीं कहता है कि मेरे लिए ये फायदा कर दो, ये मेरे लिए ये काम कर दो, इस तरह से। मा अगना, नहीं काम आया या नहीं फायदा दिया। फायदा आपको याद है, आप फायदा लिखें। अन्नी, अन के साथ नून और ये या जुड़ा हुआ है, तो मुझको, मुझे। अन माने से होता है अबाउट, लेकिन यहाँ टू की मीनिंग में आएगा क्योंकि मुझको आएगा हिंदी में ना। मा अगना, नहीं फायदा दिया, अन्नी मुझको, मालिया, माली के साथ या हा ऐड है, माली मेरे माल ने। मीम वाव लाम, माल की आप रूट वर्ड देखें, सुभान अल्लाह, वाव है, जबकि हमेशा इसको हम लोग माल ही कहा करते हैं, जहाँ तक कि हमें अंदाजा था कि अलिफ बंधा होना चाहिए। सुभान अल्लाह, तो मीम वाव लाम है। आ, मुझे मेरे माल ने कोई फायदा नहीं दिया। तो अगर मालदारी है यहाँ पर तो बहुत बहुत बड़ी नेमत होती है अल्लाह की तरफ से, कि अगर कोई गनी हो इंसान, यानी कि मालदार हो, उसके पास उसका फायदा हो, तो उसको वो अल्लाह की राह में लगाता जाए, और वो सदका जारिया भी फिर आगे बनता जा रहा होता है। और एक कंजूसी को छोड़कर अगर अपने काम भर का इंसान रोक ले, किसी का मोहताज ना बने कि अपनी सब सभी कुछ डालते जा रहे हैं, फिर अल्लाह ना करे अपने ऊपर जरूरत आ गई तो हाथ फैलाना पड़ रहा है। तो एक छोटा वो भी, उस लेवल का भी तवक्कल जो है वो सहाबा लोगों का होया करता था। सुभान अल्लाह, कि आज मेरी जब जरूरत पड़ेगी तो मेरा अल्लाह सुब्हानो तआला मेरे काम आएगा, ये माल क्या काम आएगा। सुभान अल्लाह, ऐसे ऐसे उनके ईमान होया करते थे। उनके आस पास भी ऐसे ही लोग होया करते थे कि वो उनके काम आने पर उनकी पूरी पूरी मदद अल्लाह ताला गैब से कहीं से भी करवा दिया करते थे। तो अल्लाह ताला हम सब के भी तवक्कुल को इतना 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 बढ़ाए कि सिर्फ जो है फायदा नुकसान सब अल्लाह पे हो जाए। दुनिया की कोई चीज हम देखें ही नहीं कि ये चीज रखना है हमें, इससे जब फायदा, इससे फायदा होगा, वो चीज को निकाल देना है, इससे नुकसान है। यानी कि सिर्फ फायदा और नुकसान अल्लाह अल्लाह के साथ अगर हम मान लें कि बस अल्लाह ने बताया कि इस चीज में फायदा है तो इसी चीज में होगा, अल्लाह ने बता दिया इस चीज में नुकसान है तो उसी चीज में होगा। और आएगा भी चीजों से नहीं आएगा, चीजें सारी के सारी सबब खत्म हो जाए तब भी फायदा और नुकसान देने पर अल्लाह सुब्हानहू तआला कादिर है। इतने बड़े हमारे ईमान हो जाए और ऐसा तवक्कल हो जाए, ऐसा तकवा हो जाए। आमीन या रब। उसने कहा कि मेरा माल मुझको कोई फायदा नहीं दिया, मेरे माल ने। हलाका, हलाका, हलाक हो गया मैं। अन्नी, मुझे। सुल्तानिया, हलाक होना, खत्म हो जाना, फना होना, जैसा कि शादी में फना लिखा हुआ और यहाँ लिखा हुआ जाता रहा है, गॉन लिखा हुआ। यानी कि खत्म हो गया, हलाक हो गया, बर्बाद हो गया। अन्नी, मुझसे। सुल्तानिया, मेरी सुल्तानी अथॉरिटी, इख्तियार, यानी जो जो मेरे पास इख्तियार थे, किसी जुल्म का किसी किसी कमजोर के ऊपर जुल्म कर लेना, या किसी का माल मार लेना, या जैसे कि दुनिया में थोड़ी बहुत इख्तियारी दी हुई है अल्लाह सुब्हानो तआला ने कि किसी के पास ज्यादा ताकत है, किसी के पास कम है, तो ज्यादा ताकत जिसके पास है वो कम ताकत वाले को मार के गिरा सकता है। और नहीं तो बाप अगर है, उसके नीचे बच्चे हैं, कि बाप चाहे जुल्म से भी बच्चों को रखे, या ये चीज मारना पीटना नहीं देना, उनके हक अदा, वो भी कर सकता है क्योंकि अल्लाह ने उसे इख्तियार दिया है कि तुम ही बाप हो, बच्चे तुम्हारे नीचे हैं। खैर ये टाइम भी एक पीरियड आके दुनिया में जब बाप जो है कमजोर होना शुरू हो जाता है तो बच्चे फिर उनके ऊपर आना शुरू हो जाते हैं। तो एक कुछ वक्त तक जो है वो इख्तियार जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दिए होते हैं,
فنا ہو گئی مجھ سے میری سلطنت، یعنی میری سلطانی بھی جو تھی، ہائے میری سلطنت خاک میں مل گئی، ہلاکا خاک میں مل گئی، برباد ہو گئی، تباہ ہو، آپ برباد ہی معلوم ہے تو آپ وہی لکھ لیں، اس میں ہلاک ہو گیا ہی آپ لکھیں سیدھے، تبھی چل جائے گا کہ میرے اختیار مجھ سے ہلاک ہو گئے، یا میری سلطنت یا سلطانی، جو یہاں لکھا ہی ہوا ہے سلطانی، میری سلطانی، وہ سب ختم ہو گئے۔ یہ تو ابھی تک وہ ہائے ہائے والی جو باتیں چل رہی تھی کہ ہائے ایسا ہوا، ہائے یہ ہوا، ہائے میرا فائدہ نہیں ہو پایا، اب اللہ کی طرف سے حکم آیا، خذو خذو، خذ، یہاں نارملی ہم لوگوں نے بولتے ہوئے لوگوں کو سنا ہے، کوئی چیز کسی کو دیتے ہیں تو خذ کہتے ہیں، خذ یعنی لو پکڑو، کوئی چیز ہاتھ سے آپ دوسرے کو دے رہے ہو تو یہ ورڈ وہاں سے ہمیں آتا ہے خذوہ، تو وہی سیم ہی میننگ ہے کہ اس کو پکڑ لو، اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ ایسے شخص کو پکڑ لیا جائے، فغلوہ، پکڑو، اور کی میننگ آ رہا ہے تو آپ اس کو سو کر کے ہی لکھیں کیونکہ فا آیا ہوا ہے، غل، غین لام لام، غول سے آپ اسے یاد رکھیں، یا غول ایک کبھی آپ نے سنا ہو کہ گول گول چیز کو ہی غول، گھومتی ہوئی چیز کو غول کہا جا رہا ہوتا ہے، غل، غین لام لام اس کا روٹ ہے، غلوہ یعنی کہ اس کو طوق پہنا دو، طوق بھی گول گول ہوتا ہے، جو مجرموں کے گلے میں بھی دیکھیں آپ یہاں چین کے ساتھ بندھا ہوا لوہے کا ایک پیروں میں اور گلے میں، یہ سب جو پہنا دیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں طوق، تو وہ بہت بھاری سا ہوتا ہے، اور وہ جب گلے میں اس طرح سے پھنسا ہو تو جو مجرم ہے وہ بھاگ نہیں پا رہا ہوتا ہے، پیروں میں بھی پڑا ہوتا ہے، یعنی کہ وہ تیز چل بھی نہیں سکتا، تو بھاگنا تو بہت دور، تو کسی جگہ ایک چین سے باندھنے کے ساتھ ساتھ یہ چیز بھی کر دی جاتی ہے کہ طوق پہنا دیے جاتے ہیں کہ اب وہ بھاگ نہیں سکے گا بآسانی، اور نہ ہی وہ طوق کو کھول پا رہے ہوتے ہیں، تو سب سے پہلے پکڑ لیا جائے اور اس کو طوق پہنا دیے جائیں، حکم ہوگا اسے پکڑ لو اور طوق پہنا دو، ثم پھر الجحیم جہنم کی آگ، صلو، تو یصلونہا، یہ والے سارے جو آپ لوگوں نے 30 بارے میں ہم لوگ نے اس روٹ کے اوپر ورڈ جمع بھی کیے تھے نا لاسٹ میں، تو یہ وہی والا صلو ہے، یعنی کہ جلانا کی میننگ میں آ رہا ہوتا ہے، ڈال دینے کی میننگ میں آ رہا ہوتا ہے، تو جہنم میں ڈال دیا جائے، جہنم میں جلا دیا جائے، سیم ہی میننگ پر آ رہا ہوتا ہے، تو آپ نے ڈالنا اس کو سیکھا ہوا ہے نا، تو وہی ورڈ ہی ہے سیم، ہو ضمیر کے لیے آیا ہوا، تو پھر دوزخ کی آگ میں جھونک دو، ثم پھر تو ایک تو طوق اور پھر وہ آگ، وہ لوہے وغیرہ کے یعنی میٹل کے ہی ہوتے ہیں، وہ خود آگ میں جلنا انسان کا خود بھی، اور اوپر سے یہ گرم چیزوں میں بندھے ہونا، ایک نہ بیان کرنے والی تکلیف، کر پانے والی تکلیف جو ہے وہ ہوگی، آگے آپ دیکھیں جو سلسلہ والی بات ہے تو زبان سے نکالنے بھی ڈر لگ رہا ہوتا ہے، ثم پھر، فی مانے میں، سلسلہ کہتے ہیں چین کو، عربی میں سلسلہ چین کو کہتے ہیں، گلے میں بھی جو نارملی چین پہنے ہوتے ہیں تو اس کو بھی یہاں عربی میں گوڑ کی دکان پہ بولتے سناتا ہے، یہی ہی ورڈ یعنی یوز کیا جا رہا ہوتا ہے، تو نارملی چین جس کو زنجیر کہا جاتا ہے، ہم لوگ چین کہتے ہیں، سونے کی چین پہنے ہیں تو اس کو چین ہی کہتے ہیں عربی میں، تو اس طرح سے سونے کی زنجیر بھی سنا ہوا ہے نا ہم لوگوں نے، بڑے لوگوں کے منہ سے کہ کوئی نہ کوئی اس کو بولتے تھے کہ سونے کی زنجیر ہے، تو زنجیر کہا جاتا ہے، اوکے، تو ایک چین میں طوق تھا، اس کے ساتھ ساتھ اب چین میں ذرعها، اب اس کی ذرع بتائی جا رہی ہے کہ کتنی اس کی لمبائی، اس کی کتنی ہوگی، ذرع جو ہے وہ ناپنے کی ایک ہے کہ جس کی لمبائی، ذرعها 70 ذراعا، 70 گز یعنی بہت بڑی ہوگی، یہ 70 گز جو ہیں یہ ناپ جہنم کی، آخرت کی ناپ جو ہے وہ ایسے ہی ایزی جو دنیا کی ناپیں ہوتی تھی کہ بھئی
50,000 साल यानी, और फिर उसके दिन कितने बड़े बड़े, बहुत बड़े बड़े होते थे। ये बहुत बहुत बड़ी चेन होती। ये लंबाई को बयान करने के लिहाज से ही यहाँ पर ये 70 गज की बयान की गई है, कि जिसका लंबाई जो है वो 70 गज की जितनी होगी। फस्लुकू, फा तो इसलुकू सलाका से, इस रूट वर्ड से ये वर्ड बना हुआ है, जकड़ने से, पकड़ने से। ये वर्ड आप लोग ने और कहाँ पढ़ा? सलाका, मन सलाका तरीकन, हदीस में पढ़ा हुआ है हम लोगों ने, कि जो वो वाली हदीस है। उर्दू में हम लोगों ने इसको बहुत बार, फजीलत के वक्त हम लोग इसको बहुत बार पढ़ते हैं। कोई दीन के रास्ते को अगर इख्तियार करे तो उसमें सला का वर्ड है, सला का। कोई अगर दीन के रास्ते को पकड़ ले, जकड़ ले, ठीक है, यहाँ पे जकड़ मीनिंग लिखी है ना, तो अल्लाह सुब्हानो तआला उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान कर देते हैं। तो कितनी प्यारी वो हदीस, हमेशा हम लोग उसको याद करते हैं, कि उसमें ये नहीं कहा है कि जो, अब देखें, सला का वर्ड आया, सला का माने होता है कि इस तरह से जैसे कि जंजीरों से जकड़ दिया गया हो। तो हम लोग भी छोड़ पकड़ आज क्लास कर रहे हैं, अब दिल नहीं चाह रहा है, 1 महीने की फिर छुट्टी ले ली, अब जब देखेंगे जब बच्चे बड़े हो जाएंगे, ये सला का है? नहीं। तो हमको पता चला कि सला का यानी जम जाए दीन के राह, इसीलिए तो हमेशा स्टूडेंट बने रहना। पढ़ाइयाँ सारी खत्म नहीं हो जाएंगी, कुछ नहीं तो अभी हम लोगों को 30 पारा, लास्ट के 4 पारे हिफ्स कर लें, और 4 नहीं तो 2 हिफ्स करने के बाद सूरतुल बकरा का हिफ्स लगा लें, उसकी मीनिंग, उसकी तफसीर जब अच्छे से याद हो जाए, तो जितना जितनी आपको तफसीर आती जाएगी उसकी, अगर हम सब मीनिंग हिफ्स करें उसको, बहुत बहुत अच्छा फायदा होता है। सुभान अल्लाह। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो लोग ने हिफ्स किया होता है, तो फिर उनको जब वो तफसीर पढ़ते हैं तब वो कहते हैं कि सुभान अल्लाह, उन्होंने इतनी मेहनत से हिफ्स किया, और आज इसकी तफसीर, तो वो बताने में भी उनको बहुत फायदा हो रहा होता है कि सारी आयत कहाँ कहाँ से वो जोड़ पा रहे होते हैं। तो एक ही बेहतरीन जोड़ है कि हिफ्स और तफसीर। इसी तरह तजवीद में भी यही करा जाता है यहाँ, कि हम लोगों ने इसको हवा बना के रखा है कि अरे लर्न किससे होता है, कौन याद कर पाता। वो आखिर की 8 आयतें याद, 8 सूरतें याद कर ली जाती हैं, 12 याद कर ली जाती हैं, उसी को घुमा घुमा के नमाज में पढ़ते रहना होता है। उसमें से भी सारी नहीं पढ़ रहे होते हैं, 3-4 बचा लेते हैं कि बस अब यही नमाज में पढ़ना है। नाउज़ुबिल्लाह। अल्लाह ताला तौफीक दे हम सभी को कि जो याद किया है उसको नमाज में पढ़ा जा सके। बोलने के साथ साथ हमें हमें भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला तौफीक दे। आमीन। अम, अच्छा जी, ये जो जंजीरों का जकड़ना है, ये हदीसों में और इस और भी जहन्नम की जो बयान आते हैं कि किस तरह से जहन्नमियों को कब्र में भी और आखिरत में भी ये जहन्नम में जो जकड़ा जाएगा वो किस तरह से होगा। आम तौर पर एक ये भी मंजर बताया जाता है कि हाथों को फोल्ड करके और घुटने भी मोड़ करके, जैसा एक गोल गोल सा बैठाया जाता है, उस लेवल में जकड़ देना। और फिर ये सिर्फ गोल गोल बांधना नहीं होगा, जंजीर ऐसे सिर्फ गोल गोल नहीं होगी। आ, जहन्नम कब्र में भी ये बयान किया गया है कि जंजीर से अगर बांधा जाएगा तो वो पिरो दिए जाएंगे। पिरोना फिर पता है किस तरह से हदीस में बयान किया गया है। अल्लाह ताला हम सबको, बोलने से भी ये तो रोंगटे खड़े होते हैं, अल्लाह ताला हम सभी सभी को इससे बिल्कुल महफूज रखे, आमीन या रब। ये मुंह से डाल के और शर्मगाह से निकाल दीजिए, तब ये पिरो दिया जाता है। ये है पिरोना। कोई चांस नहीं है कि इंसान चले कहीं से बंधी भी हो, बदन के ऊपर बंधी भी हो, तो ये मोती कैसे पिरोया जाता है? ये जो पिरोना वर्ड है ये इस तरह का होगा। ये बांधना भी वो इसी तरह का बांधना होगा। तो सिर्फ इतनी ही बात, आग ही काफी थी, जहन्नम का दरवाजा बंद होना ही काफी था, तो सब तरफ से पैक होगी, बंद होगी। प्रेशर कुकर वाला वहां पे जो एक प्रेशर होता है स्टीम से बना हुआ, वो मंजर होगा। उसके साथ साथ अब ये टॉक और ये
زنجیریں، تو کب ڈریں گے، کب گناہ چھوڑیں گے؟ اللہ ہم سبھی کو معاف فرمائے اور دلوں کو ایسا پھیر دے، ایسا بدل دے، اللہ والے ہو جائیں، آمین یا رب۔ چلیں، تو اس کی لمبائی، اس کا آیت کا کیا لکھا گیا ہم لوگوں نے؟ پھر زنجیر سے جس کا ناپ 70 گز ہے جکڑ دو، یہ اللہ کی طرف سے حکم آئے گا۔ خذوه فغلوه ثم الجحیم صلوا ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ۔ تو 3 آیات پھر سے آئیں، 3 باتیں اوپر آئیں کہ اس نے 5 تھی، یہ 3 یہ آئیں، یہ اللہ کی طرف سے حکم آئے گا۔ اب تکلیف بتائی جا رہی ہے کہ پرابلم کیا تھی ان کی مین، انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم۔ چلیں یہاں سے دیکھیں کہ بچنا ہے، بہت زیادہ بچنا ہے کہ کہیں ہم بھی یہ سب کہنے والوں میں نہ ہو جائیں کہ کاش یہ ہوتا، کاش وہ ہوتا، فائدہ نہیں ہوا، اور تھا مال ہمارے پاس۔ پتہ ہے قبر میں بھی اور آخرت میں بھی انسان، ایک جگہ کہیں درس میں سن رہے تھے کہ مردہ جو ہے وہ مرنے والا کیا خواہش کرے گا، یہاں پر بھی وہی بات آئی کہ انہوں نے یہ خواہش دکھا رہے ہیں نا کہ ہمارے پاس مال تھا اور ہم نے اس کو خرچہ نہیں اللہ کی راہ میں نہیں لگایا۔ تو جو مردہ ہوں گے نا، وہ مرنے والا یہ خواہش کرے گا کہ یار اب مجھے ایک بار اور زندہ کر دیجئے، ایک بار اور دنیا میں بھیج دیجئے، میں صدقہ کرنا چاہ رہا ہوں، میں صدقہ کروں گا۔ تو زندہ ہو کے نمازیں پڑھنا اور دوسروں کے ساتھ بھلائیاں یہ سب کرنے کے بجائے ان کی خواہشیں ہوں گی کہ ہمیں زندہ کر دیجئے، ایک بار ہم صدقہ کرنا چاہ رہے ہیں یار اب۔ تو آج ہم زندہ ہیں، ہم کیوں ان چیزوں سے بھاگتے ہیں، پیچھے ہٹتے ہیں، جبکہ صدقہ کرنے سے مال بڑھتا ہی ہے اور اتنی ساری حدیثیں موجود ہیں۔ تو اگر اپنے اپنے لیول پر، کیونکہ 1,00,000 اشرفی کسی نے دی تھی اور کسی نے 1 اشرفی دی تھی، تو وہ 1 کا ویلیو اللہ کے یہاں زیادہ تھا۔ تو پوچھا گیا ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ جن کے پاس 1 تھی انہوں نے اپنا سبھی کچھ میں سے لا کے آدھا مال پورا سمجھ لے وہ اتنا زیادہ انہوں نے دے دیا تھا، اور جنہوں نے 1,00,000 دیا تھا ان کے پاس تو کئی لاکھ اور بھی گھر پر تھے۔ تو ایسا نہیں کہ اللہ کے پاس وہ 1,00,000 کی بھی بہت ویلیو تھی، کیونکہ 1,00,000 دیا تھا تو ان کے حساب سے اتنا اجر بھی پھر بڑا ہوگا، لیکن جس کے پاس سبھی کچھ اتنا ہی تھا اور وہ بھی اس میں سے لا کے دے تو اس کا بھی اجر زیادہ اس کو بھی ملا۔ تو ہمیں اپنے اپنے لیول پر بہت زیادہ جو ہے وہ محنتیں کر کے ہم لوگ کب کہتے ہیں کہ یہ سود کا پیسہ ہے، اس کو اکیڈمی میں دے دیں اور کہیں آپ لگا دیں، کسی کی مدد کر دیں، تو وہ چلیں یہ بھی ایک چیز ہے، لیکن اس سے پہلے بھی تو ہمارے پاس جو ہے وہ اچھا پیسہ مل جائے، یعنی کہ سب سے بہترین صدقہ کب ہوتا ہے کہ جب آپ خود صحت مند ہوں، انسان نکالتا ہے بیماری کے وقت۔ سب سے بہترین ہوتا ہے کہ جب آپ خود صحت مند ہوں، آپ کے پاس اس کی خواہش بھی ہو، یعنی کہ ہم کر پانے والے ہوں۔ ہم کب دیتے ہیں؟ اب دل بھر گیا ہے، اب بہت اتنا زیادہ پارٹی کر لی ہے، اب بس ہو گیا، اب اس کو ہٹا دیتے ہیں۔ تو صدقہ جب آپ خود کر پانے کی لیول پر ہوں، ہماری خواہش بھی ہو اس میں، اوپر سے تھوڑی کنجوسی بھی ہو کہ بھئی ابھی تو ہمیں خود ضرورت ہے، اور بہترین وقت پر دیا، یعنی کہ سامنے والے کی بھی ضرورت تھی، ایسے یہ بہترین صدقہ ہوتا ہے۔ انسان بوڑھا ہو جائے اور پھر چلو جیتے جی تو نکال ہی دینا چاہیے اچھا خاصا، ورنہ مرنے کے بعد وہ بچوں میں آپس میں بوال، یہ ساری مصیبتیں بھی پھر دیکھی گئی ہیں۔ اللہ توفیق دے کہ اگر مال جائیداد اللہ نے دیا ہوا ہے تو اس کو اچھے سے پھر دنیا میں سیٹ کرنے والا، یعنی کہ بس تھوڑا بچوں کے لیے رکھا جائے، باقی آخرت میں آپ دیکھیں کہ خود کے کام آنے کے لیے ہی کر دیا جائے۔ والدین اللہ نہ کرے کہ وہ بچوں کو پالنے کمانے میں اتنے مصروف رہتے ہیں کہ اپنی ہی کچھ اچھی خاصی ان کے پاس کمیاں ہو جاتی ہیں کہ بھئی بچے کو دیکھنا تھا، اس وجہ سے میں یہ اتنی کیا نہیں کر پائی، اس وجہ سے میں مدرسے نہیں جا پائی، اس وجہ سے میں تھک جاتی تھی، سو جاتی تھی، تو ان کے پاس خود کے ہی عمل جو ہیں وہ کم ہوتے ہیں۔ پھر اگر ایک یہ چیز اللہ نے دی تھی تو کچھ حصہ روک کر کے باقی ان کو
اللہ کے راستے میں اگر وہ خود سے لگا گئے ہوتے تو بہترین ان کے لیے یہ ایک کام ہوتا. چلیں آگے دیکھتے ہیں. انہو کانا، بے شک وہ تھا، لا یؤمنو نہیں ایمان رکھتا، باللہ اللہ پر، العظیم عظمت والے اللہ پر ایمان نہیں رکھتا تھا. یہ نہ تو اللہ جل شانہ پر ایمان لاتا تھا، ولا اور نہ ہی یحض، حاض غضاد آپ پڑھ چکی ہیں، شوق دلانا، ترغیب دیتا تھا، شوق دلاتا تھا، علا پر، طعام کھانا کھلانا، مسکین غریبوں کو کھانا کھلانے پر شوق بھی نہیں دلاتا تھا. اچھا چلیں ہم لوگ یہ ہو سکتا ہے کام کرتے ہوں کہ خود ہم لوگ کھانا کھلاتے ہوں غریبوں کو، لیکن ہم لوگ دوسروں کو شوق نہیں دلا رہے ہوتے ہیں کہ ان کو انوائٹ کریں کہ آپ بھی آئیں. کہتے ہیں بھائی کیا ضرورت ہے، اپنا کرتے رہے، کس کو بتانا یہ کرنا. تو ایک یہ کام بھی ہم لوگوں کو شروع کرنا ہے کہ خود بھی کون شوق دلائے گا دوسروں کو جو خود کام کرتا ہوگا نا. تو خود کھانا کھلائیں. کھانا کھلانے کی بہت بڑی فضیلت ہوتی ہے. بہت سارے لوگ ہیں اور دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی باؤنڈیشن نہیں ہے کہ آپ امیر کو کھلائیں، غریب کو کھلائیں. ہاں اجر زیادہ ہے کہ اگر ہم غریبوں کو کھلائیں، لیکن ثواب برابر یعنی کہ ملتا ہی ملتا ہے الحمدللہ کہ اگر آپ کے گھر کوئی آئے اور آپ اسے کھانا کھلائیں. تو بس اب مصروف نہیں رہنا ہے پارٹیز میں کہ بس کسی کو بھی کھانا کھلانا ہے تو بڑھیا سے بڑھیا نہیں. کوشش کریں ایسے مدرسے ہیں، ایسے ایک دن ہم لوگ کا بھی الحمدللہ یہ اسی کی وجہ سے ہی ہم لوگوں نے یہ اکیڈمی میں بھی ایک دن اس کو بڑھانے ہیں دن. اور فی الحال ویکلی ونس یہ کام ہم لوگ کی طرف ہوتا ہے اور شروع میں بتایا بھی کیا تھا، کئی لوگ نے کنٹریبیوٹ بھی کیا تھا، لیکن ابھی الحمدللہ کافی دن سے ہم لوگوں نے ذکر نہیں نکالا ہے، لیکن کام چل رہا ہے. تو ویکلی ونس کھانا پورا پکایا جاتا ہے ایک جگہ گھر میں، اور جس کو ماشاءاللہ ٹیچر عالیہ ارینج کرتی ہیں وہ دیکھ رہی ہوتی ہیں پورا سب اس کا. تو سب سامان آنا، کیا بننا ہے، پھر پیک ہونا، پھر اس کے بعد میں رینڈم ایسے ہی بانٹا جاتا ہے غریبوں میں ہی. تو کسی کے خاص گھر کا بندھا ہوا نہیں ہے. تو ویکلی ونس تو اللہ توفیق دے کے اس کو ہم لوگ بڑھائیں. تو اس میں جیسا کہ یہ اسی وجہ سے ہم نے بتایا کہ کیونکہ رغبت دلانی ہے دوسروں کو بھی یہ کام کرنے کی، شوق دلانا ہے، رغبت دلانا. تو یہ کام وہ خود نہیں کرتے تھے. تو چھوٹے چھوٹے کام ہیں. اللہ پر ایمان رکھنا یعنی کہ پیچھے والے سے اس کو کنیکٹ اگر کریں کہ ہم اپنے لیول پہ دیکھیں. ہاں کافر بالکل باہر والے کافر جو ہیں جنہوں نے بالکل ہی نہیں مانا وہ تو ہے ہی، ہم کہاں پر ہیں اس کے اندر. ہمارے ایمان کے لیول اتنے نیچے ہیں کہ کبھی، کیونکہ ذکر ہے نا کہ وہ گناہ کرتے کرتے کبھی اتنے گناہ کرتے کرتے کبھی وہ ایمان کے دائرے سے خارج، پھر کبھی اندر، کبھی ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا، یہ آیت ہے نا وہ والا. اللہ نہ کرے کہ ہمیں خود ایسے ڈر محسوس ہوتے ہیں کہ یہ کون سے درجے کا ایمان ہے ہمارا. اللہ نے بھی بتا دیا ہے کہ کبھی آگے کبھی پیچھے، یہاں تک کہ کبھی باہر کبھی اندر، اور پھر اسٹیمپ لگ جاتا ہے کہ بس کافر پہ اسٹیمپ لگ جاتا ہے اگر ہر بار یہی کیا جائے. تو اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق، توبہ قبول ہو جانے والی توبہ کی توفیق عطا کرے ہم سبھی کو، اور اچھی طرح سے ڈرنے والا بنا دے. تب بھی انسان رک جاتا ہے جب ڈر جاتا ہے. اور یہ سارے کام جو یہاں پر دیے ہوئے ہیں ان کو ہائی لائٹ کر کے ضرور لکھنا ہوتا ہے کہ آگے اگر کچھ کام بتا دیے جاتے ہیں ان کے اوپر تو پھر ہمیں بند جانا ہے، یہ نہیں کرنا. تو ایمان بڑھانا کا کام کرتے رہنا ہے ہمیں. آج جو ملا ہم لوگوں کو اصول علم میں لکھیں، کیونکہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے تھے وہ لوگ. اگر ہم ایمان رکھتے ہیں تو کم زیادہ یا پھر کبھی باہر نکلنے جیسا تو نہیں ہے ہمارے ایمان، اس کے اوپر چیک رکھنا ہے. تو ایمان کو بڑھانے کے لیے پھر کوششیں کرنی ہے کہ گناہ چھوڑنا ہے اور ثواب کے کام کرتے رہنا ہے، اور خود بھی کھانا کھلانا ہے غریبوں کو اور دوسروں کو بھی کھانا کھلانے کی شوق دلانا ہے. تو اگر آپ کی طرف کوئی ہے اس طرح سے خود بنا کے پکا کے کھلانا بھی اچھا ہوتا ہے الحمدللہ. اور اگر اس میں آپ کو لگتا ہے کہ ٹائم آپ کا جاتا ہے، پڑھائی کا ہرجہ ہو رہا ہے، تو کہیں آپ کو معلوم ہو کہ کام ہو رہے ہیں جیسے کہ اکیڈمی میں بھی ہو رہا ہے الحمدللہ، وہاں بھی آپ جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کر سکتی ہیں یا جس طرح سے بھی کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. بس یہ دو ہی یہاں پہ ذکر کیے گئے ہیں.
تو جیسے کہ ہم لوگوں نے بھی یہ جب پڑھا تھا تو تبھی سے میرے دل میں یہ ڈر آیا ہوا تھا کہ نہیں یہ کہیں پہ کرنا ہے. تو بہت بہت کوششیں کری ہوئی تھی ہم نے کیسے شروع کیا جائے. پہلے کہا کہ ایک چھوٹا ریسٹورینٹ یا ایک چھوٹا ایسا یہ چیز کھولتے ہیں, تو پھر یہ ہوا کہ اس میں بہت زیادہ یعنی کہ ورکرس اور ایک انسان پورے دیکھ بھال کے لیے اور کتنا خرچہ آ رہا ہے, کتنا مطلب باہر کے لوگ نہیں کر سکوانے والے تھے, اور گھر کے لوگوں کی مصروفیت کی وجہ سے یہ کام جو ہے کب سے رکا ہوا تھا. لیکن الحمدللہ چھوٹے لیول پر ہی, لیکن ایک کک سے بات ہوئی بھی ہے اور وہ بہترین ان کا سیلری الگ سے ہے, جو بھی بتایا جاتا ہے ویکلی ونس کو پکا کے پیک کر کے الحمدللہ اپنے ہاتھ سے پھر یہ گھر میں ہی کام ہو رہے ہیں. تو ایک یہ بھی سکون ہے کہ صحیح جگہ پہ پھر بچ جاتا ہے. تبھی سے یہ جو کھانا کھلانے والا کام ہے اس کو کیسے کیسے کر پانا اب جا کے الحمدللہ ایک بہت ہی چھوٹے لیول پر چل رہا ہے. اللہ اس کو قبول کریں اور ہم سبھی کو اس سے بھی زیادہ کر پانے کی توفیق عطا فرمائے, آمین. فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ. اب الگ اور باتیں شروع ہو گئی کہ یہ سب جب اس کے ساتھ ہو رہا ہوگا. اچھا جی اتنا ہی ہے, یہیں تک ہے, اور نہ فقیر کو جی یہیں تک ہے. 3 آیت اور بچی ہیں. عظمیٰ تھوڑا سا بتائیے کہ یہ کہاں تک ہے ہمارا پارٹ؟ 37 تک ہی ہے سیکنڈ پارٹ. 37 تک ہے. لیکن ہم انشاءاللہ کلاس کے بعد بھیج دیں گے. فا مانے تو لیسا مانے نہیں, لہو اس کے لیے, الیوم اس دن, تو نہیں ہوگا اس کے لیے اس دن. ہاں ہونا کے لیے ہے کہ آج, ہونا مانے ہوتا ہے اس وقت, ہاں ہونا اس وقت یعنی آج کے دن, اس دن وہاں کوئی حمیم کہتے ہیں بیسٹ فرینڈ کو. نارمل بھی جب ایسے بھی کوئی بچوں کا ایک کہیں پروگرام یا کچھ اس طرح کا چل رہا تھا, تو اس میں چھوٹے بچے سے پوچھا جا رہا تھا کہ تمہارا حمیم کون ہے, اس طرح کی بات چل رہی تھی. تو بیسٹ فرینڈ کے لیے حمیم ورڈ یوز کرتے ہیں. تو یہاں کوئی ابھی یہ والے پارٹ آپ لوگ لکھیے نہیں, ورڈ ٹو ورڈ جب بھیج دیں گے خالی سن لیجیے, کیونکہ تفسیر ابھی اس کی اگر ہاں ٹائم ہے پڑھیں گے تو دیکھتے ہیں کہاں تک آئے گا. تو اس میں اب ان کے خود کے منظر چلنے کہ ان کو وہاں پر اس دن کوئی ان کا بیسٹ فرینڈ نہیں ہوگا, فرینڈ ہی نہیں ہوگا. یعنی اتنی بڑی مصیبت سے انسان کو بچائے ایسا کوئی بھی نہیں ہوگا. یہاں پہ آپ دیکھیں الحمدللہ جب ہمارے پاس مصیبتیں آتی ہیں, تو اگر اللہ نہ کرے کہ کوئی ایسا ہو کہ کوئی خاندان والا اس کا نہیں, کوئی والدین کا انتقال ہو گیا ہے, یہ وہ کچھ بھی نہیں ہو, تو جو آس پاس کے لوگ اسے دیکھنے والے ہوتے ہیں وہ بھی کچھ نہ کچھ مدد کر دیتے ہیں کہ بھئی کون ہے, کہاں سے آیا ہے, کیسے ایکسیڈنٹ ہو گیا, ابھی پولیس کو بلا دو, یہ کر دو, ایمبولینس بلا لو, یہ کر, کوئی نہ کوئی اس کو پوچھ کر کے جو ہے وہ پوچھ لیتا ہے کہ بھئی کیا ہوا, کچھ مدد کر دوں. لیکن یہ وہ دن ہوگا جس دن کوئی کسی کے مدد کے لیے نہیں آگے بڑھے گا. یہ منظر بھی جو بیان کیا جا رہا ہے یہ بھی بہت خطرناک اور بہت ہی زیادہ ڈرنے والا ہے کہ کوئی کسی کا نہیں ہوگا. آج ہم دیکھیں کتنا الحمدللہ ہم لوگ خوش ہوتے ہیں, اتنی بہنیں ہیں ہم لوگ, یہ اتنے بھائی ہیں ہمارے, اور یہ ہے وہ ہے, ہمارے والدین ہیں, ان کے اتنے سارے دوست ہیں, چچا بابا سب, پھوپھی ہیں ہماری, یہ ہیں وہ ہیں. تو کوئی ایک بھی اگر مضبوط ہو یا کسی سے اچھی ہماری دوستی ہو تو بہت سہارا رہتا ہے کہ بھائی ہم لوگ باہر رہتے ہیں, یہاں پر ہماری یہ بھی رہتی ہیں, ان کا بڑا سہارا ہے, آنا جانا ملنا, بچوں کو چھوڑ دیا, خود چلے گئے, یہ ہو گیا. تو اور پھر تکلیف مصیبت میں تو کام آتے ہی ہیں پھر. تو کوئی بھی اس دن نہیں ہوگا غمخوار, یعنی کہ اسی میں آپ لوگ دیکھیں تفسیر سعدی میں جو لکھا ہوا ہے, فلیسا بس نہیں, لہو بس نہیں ہے اس کے لیے, الیوم آج, ہونا یہاں لکھا ہوا, یہاں کوئی غم خوار, حمیم جو لکھا ہوا ہے اس کی تنوین کی وجہ سے نیچے کوئی آ گیا, یعنی کوئی بھی ان کے لیے پھر غم خوار دوست, یعنی کہ ان کا غم کو اٹھانے والا, غم بانٹنے والا دوست ان کا کوئی بھی نہیں ہوگا. ولا اور نہ ہی طعام ہوگا, اور نہیں کوئی کھانا,
ان کے پاس کوئی کھانا بھی نہیں ہوگا، الا سوائے من غسلین، سوائے زخموں کے دھون، اوکے، زخموں کے دھون کے، یعنی کہ زخم کو جو صاف کیا جاتا ہے یا زخم میں سے جو ایک گندگی بہتی ہے اس کا بھی ذکر ہو چکا نا کئی بار کہ یہ کھانا ہوگا نعوذ باللہ غسلین، اور کوئی کھانا ان کا نہیں ہوگا سوائے غسلین کے۔ حمیم ورڈ بھی اس کے لیے یوز ہوا ہے قرآن میں، جبکہ حمیم کی ایک اور میننگ بھی ہے بیسٹ فرینڈ۔ لا یأکلہ الا الخاطئون، اور اس کو لا یأکلہ، اس کو نہیں کھاتے ہیں، نہیں کھائیں گے اس کو، وہ جو ہے اس کو، الا سوائے خاطئون، خطا کار، گناہ گار ہی اسے کھائیں گے صرف، یعنی کہ اس وقت بھی اس کا کھا لینا خطا کرنا ہوگا، یعنی کہ آلریڈی وہ دنیا میں خطا کار تھے، اس وجہ سے ان کو یہ کھانا ملا ہے، اس کے بعد بھی اس وقت یہ کھانا کھا جانا وہ بھی ان کے لیے نہ ان کو ان کی آنتیں کاٹ دے گا، ان کو منہ جھلسا دے گا، ان کا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، اتنی شدت کی بھوک ہوگی کہ انسان ایسی گندگی کو بھی کھانے تیار ہوگا، اور کھانے کے بعد بھی جبکہ معلوم ہوگا کہ یہ مصیبت آ جائے گی، تو کھا لینا بھی خطا ہے، خطا ہو جائے گی، اور ایسے لوگوں کو کھانا بھی جن کو یہ دیا جائے گا وہ خود خطا کار ہی ہوں گے جن کو ایسا کھانا دیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور یہ جو اتنی خطرناک آیات ہم سب نے پڑھی، اللہ کرے کہ اس سے ہمارے اعمال بدل جائیں، اللہ کی طرف رخ ہو جائے، گناہوں کو بہت بڑا سمجھنے لگے ہم لوگ، کیا ہوا تھوڑے دن کی تو شادی ہی تو پڑ رہی ہے، تھوڑے دن تو پارٹی تو ہے، ابھی تو انڈیا آئے ہوئے ہیں، ابھی تو باہر گھومنے گئے ہوئے ہیں، اب رہنے دیتے ہیں، نمازیں تھوڑی سی تو چھوٹ رہی ہیں، باقی تو ہم نہیں، یہ بالکل نہیں کرنا، اللہ نہ کرے کہ ہمارا وہی وقت آخری ہو، تو گناہ کرتے وقت یہ سب سے بڑا ڈر ہونا چاہیے کہ جس حالت میں مریں گے اسی حالت میں اٹھائے جائیں گے، اللہ نہ کرے کسی مووی ہال میں کوئی بیٹھا ہو، کوئی گانے سنتے ہوئے کار کے، تو ایسے اللہ نہ کرے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، اور لوگ بڑے آرام سے کار میں گانے سن رہے ہیں، میوزک لگائے ہوئے ہوتے ہیں، تو کتنا ہمیں ڈرنا چاہیے کہ اگر خاتمہ ہو گیا تو کیا ہم گانے سنتے سنتے مرنے والے بنیں گے، اور ایسے ہی اٹھائے جائیں گے گناہ کار، گناہ گانے سنتے ہوئے اٹھائے اگر جائیں گے تو یہ تو بہت بڑی اسٹرینتھ لگی ہوئی ہوگی کہ بھئی ہم گانے سننے والے تھے، تو اللہ توفیق دے۔ ایک سے تو نہیں دیکھا، لیکن یہ ہے کہ گھر کے پاس سے ایک بہت لوگ رہتے ہیں، اس کا ایکسیڈنٹ تھا، تو اتنی زور سے گاڑی والے نے اسے مارا، اور وہ لگ بھگ بازو میں پیڑ تھا اس کے اوپر اس کا ہاتھ پھنس گیا، جیسے کہ وہ لٹک گیا تھا طرح کا کچھ ہو گیا تھا بےچارا، کیسے بھی وہ اچھے خاصے گانے سن رہا تھا، تو جو وہاں وہ اس طرح سے پھنسا ہوا تھا تب بھی بج رہے تھے آرام سے، تو بہت ہی خطرناک ڈرانا جو آگے تو ملک الموت آئے ہوئے ہوں یا جو بھی ہوں، لیکن اسے جا رہے تو ہمیں اللہ کا پھر دیں سبھی کو، چلیں تھوڑا سا پڑھیں گے، 5 منٹ پڑھیں گے، پھر عربی دیکھیں گے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو بدبخت ہیں جن کو امتیاز رسوائی، عار اور فضیحت کے طور پر ان کے اعمال نامے بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ عار جو ہے وہ عربی میں ہم نے پڑھا ہوا ہے، رسوائی کا کی طرح سے ہی یا کسی کا کہ ان کو جہنم کی خوشخبری دے دو، اس طرح کا بھی ورڈ یہ ہو سکتا ہے۔ خیر یہی سب سے بڑی، جس طرح کہ پچھلی بار ہم نے بات کی تھی نا کہ سے کوئی چیز دینا ڈس ریسپیکٹ کی بات ہوتی ہے دنیا میں بھی، تو
हाल कुछ लोग ऐसा करते हैं, जी मेरी आवाज आ रही है बराबर? नहीं, बहुत कट रही है आवाज आपकी। अच्छा जी, अब सही हुई मैम कुछ? बिल्कुल कट रही है। हम्म, हाँ अब मेरी आवाज कुछ सही हुई? जी अभी सही है। चलो अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्रैक अगर हो आवाज तो बता दिया करें इंशाल्लाह। किसी ने बताया ही हमें तभी एहसास हुआ। चलो जज़ाकल्लाह खैर। ओके। तो यही वो लोग हैं जो बदबख्त हैं जिनको इम्तियाज, रुसवाई, आर और फबीहत के तौर पर उनके अमाल नामे बाएं हाथ में दिए जाएंगे, जिनमें आमाल बद दर्ज होंगे। बस उनमें से कोई हुज़्न व गम से कह उठेगा। हुज़्न और गम जो है वो दोनों ही गम ही है, दुख दर्द जैसे जैसे कहा जाता है। या लैतनी लम ऊता किताबिया, ऐ काश मुझे किताब ना दी गई होती, क्योंकि ये किताब जहन्नम में दाखिल और अबदी खसारे की खुशखबरी सुनाती है। खुशखबरी फिर तंज और डांट के तौर पर ही ये वर्ड यूज किया जाता है। उनको ये किताब से क्यों नफरत आ रही थी? क्योंकि उसमें ये किताब जो है वो जहन्नम के दाखिले और अबदी अबदी अबद माने अरबी में भी हमेशा होता है, अबदी खसारा यानी हमेशा का नुकसान। दुनिया में कोई नुकसान हमारा होता है तो वो भर जाता है, लेकिन अबदी खसारा अगर हो जाए यानी कि हमेशा का नुकसान में पड़ जाना, उसकी खुशखबरी सुनाती है। वलम अदरी मा हिसाबिया, और काश मैं आ, भूला बिसरा हो गया होता, यानी कि लोग मुझे भुला ही देते, खत्म हो जाता, मैं मुझे मुझे दोबारा जिंदा किया जाता, ना मुझसे हिसाब लिया जाता। यानी कि ये ख्वाहिश करेंगे कि मुझे सब भुला ही देते, खत्म ही हो जाता, मैं मिट्टी बन जाता। या लैतनी और भी है ना सूरतुल कलम में ही हम लोगों ने देखा लास्ट आयत, नहीं इसमें मुल्क की लास्ट आयत है क्या? काफिर कहेंगे कि काश मैं मिट्टी होता। नहीं, जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम या सलाम। लैतनी कुन्तु तुराबा। जी या लैतनी कुन्तु तुराबा, किसकी आयत है ये? याद ही नहीं आ रही सूरा। चले अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों की पढ़ी हुई है इसका आयत तो इंशाल्लाह। यानी कि वो ये कहेंगे कि काश जिंदा ही ना होता, काश मेरा हिसाब ही ना होता, काश मैं मिट्टी ही होता। तो ये सारी जो अपने ऊपर अफसोस की बातें हैं, अल्लाह ना करे हमने से कोई इनमें फंसे। और जब ये इतनी ज्यादा अफसोस अब अभी से, फिर उसकी हमें फिक्र हो जानी चाहिए। मुझे दोबारा जिंदा किया जाता, ना मुझसे हिसाब लिया जाता। इसलिए वो कहेंगे या लैतहा कानत क़ादिया, काश मेरी मौत ऐसी मौत होती जिसके बाद मुझे दोबारा जिंदा ना किया जाता। चलो इसके आगे से पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह तौफीक दे पूरे पूरे कुरान को बेहतरीन तरीके से समझने की। अभी देखिए कोई हम लोगों को ये नहीं मिला 30 में भी और अभी तक कि कोई ऑर्डर आया हो कि भाई औरतें औरतें पर्दा करना चाहिए, या फिर जायदाद का, या फिर आगे जो आने वाले हैं वो जैसे सूरत बकरा है, सूरत निसा, और भी काफी काफी सारे हैं। इसमें कुछ भी नहीं मिल रहा है, डराया ही जा रहा है। और काश के हम डरने वाले हो जाएं। आमीन या रब। पूरे पूरे पारे गुजर गए, हुक्म अभी तक कोई ऐसे खास नहीं मिले, बस अल्लाह का डर ही बढ़ाया जा रहा है।
किसी का कोई सवाल तो नहीं है कुछ? अरबिक में आप लोगों का कैसा रहा? अल्हम्दुलिल्लाह ज़मीर बहुत अच्छा आप सब इसका कर पाए थे, माशाल्लाह तबारकल्लाह। और देखें इतने बड़े बड़े चैप्टर हैं और बआसानी हम सबको समझ में आ रहे हैं। आप लोगों ने एक पैराग्राफ को बनाया था कि ये उसका कमरा है और ये उसका उसका मेरा, इस तरह से आप लोगों ने चेंज किया था। बारकल्लाह फीक। मुदक्कर और मुअन्नस भी आप लोग अच्छे से पहचान पा रहे हैं। फी ही क्या है, फीहा क्या है। कुरान में भी अल्हम्दुलिल्लाह देखिए या जमीर के ऊपर आ जाया तो या जमीर के ही चैप्टर हैं। बैती, हादा बैती, और बैती जमीलुन वगैरह अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलने दें इसको, इसी तरह से मेहनत करें इसके ऊपर भी। ये पूरा पढ़ लिया था क्या? चले अच्छा नीचे का पढ़। हाथ ये गुरफतु अखी, ये मेरे भाई का गुरफा है, कमरा है। वतिल का, और वो गुरफतु उख्ती, वो मेरी बहन का कमरा है। गुरफतु अखी कबीरतुन व गुरफतु उख्ती सगीरतुन, भाई का कमरा बड़ा है और दोनों जगह मेरा लगा है। मेरे भाई का कमरा बड़ा है और मेरी बहन का कमरा छोटा है। गुरफतु अखी अमाम गुरफती, मेरे भाई का कमरा मेरे कमरे के सामने है। व गुरफतु उख्ती अमामल मतबख, और मेरी बहन का कमरा मतबख के सामने है। आप देखें ये किस चीज की प्रैक्टिस कराई जा रही है? मुदाफ मुदाफ इलैह की तरह ये लिखा जाता है ना। अमामा गुरफती, मतबखी आ गया, ठीक है, क्योंकि गुरफती में तो आपको पता था कि या लगा हुआ है, हर्फ जर का कोई इतना वहां पे यूज नहीं आया। लेकिन अमाम अल मतबखी में मतबखा होगा, मतबखू यानी रफा होगा या नसब होगा या मजरूर जर होगा। तो सुभान अल्लाह, हम सभी को मालूम है कि ये भी हर्फ जर की तरह ही काम करते हैं। और अमा ही रहेगा, ये मबनी है, ये कभी अमामी अमामू नहीं होते। अमामा तहत, जो एडवर्ब ऐसी जगह बता रहे हो वो वाले, ऊपर नीचे ये वाले। तो इसके बाद वाले नाउन सारे जेर के साथ ही आते हैं, जर मजरूर की तरह इसको चलाते हैं। लेवल 1 में, बुक 1 में हम लोगों ने पढ़ा। ली अखुन वाहिदुन, ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया था कि अगर कहना हो कि मेरे बेटे हैं, मेरा एक बेटा है, तो मेरे लिए कहते हैं अरबी में, है ना। ली अखुन वाहिदुन, मेरा एक भाई है। इस्मुहु उसामा, उसका नाम उसामा है। वली उख्तुन वाहिदतुन, तो आपने देखा अखुन था तो वाहिदुन, लेकिन उख्तुन था तो वाहिदतुन, मेरी एक बहन है। इस्मुहा, अब उधर था इस्मुहु, यहाँ पे है इस्मुहा। इस्मुहा सुआद, लड़के जैसा नाम लग रहा है ना, लेकिन यहाँ होता है नाम सुआद। अबी व उम्मी, मेरे बाबा और मेरी माँ। फी तिलकल गुरफतिल कबीरा, उस बड़े कमरे में है, वो वाले बड़े कमरे में मेरे बाबा और मम्मा है। मेरी मम्मा मेरी बाबा। जुमला आप लोगों को पूरा पूरा तर्जुमे के लिहाज से समझ में आ रहा है? कोई भी बड़ी चीज इसमें नहीं लिखी हुई है, सुभान अल्लाह। जिन्होंने बुक वन अभी पूरी खत्म भी नहीं की है कुछ लोग माशाल्लाह इसमें, तो उनको भी उम्मीद है कि आ रहा होगा। अना अहिब्बु अबी व उम्मी, देखें कितना ये जो है इनके पास चलता है कि ये वालिदैन को मोहब्बत दिखाना इबादत में आता है। तो बच्चों को अब बच्चे बहुत, पहले तो ये चीज नहीं थी, अब दूर है बहुत पेरेंट्स से। अल्लाह तौफीक दे, पेरेंट्स की वो इज्जत भी नहीं बची है जो अल्लाह ने करने कही थी। लेकिन दीनदार घरों में आज भी सारी महफिल बैठी हो तो वो अपने वालिद को पहले पानी पिलाते हैं, अपने वालिद को पहले पूछते हैं बाबा क्या खाएंगे। तो यहाँ तो उल्टा एक मार ही दिया जाए कि पूरी महफिल बैठी है, तुम्हें बाबा को पूछने समझ में आ रहा है, उनको पूछो, उनको दो, उनको कर। सुभान अल्लाह, ये इज्जत है अपनी अपनी। अना उहिब्बु अबी व उम्मी, मैं अपनी माँ, अपनी अभी, और या जो है अपने, मेरे मेरे के लिए आ रहा है। उहिब माने होता है लाइक के लिए भी आता है, मोहब्बत के लिए वैसे आता है कि मैं प्यार करती हूँ अपने मामा और बाबा से। वो अहिब्बु अखी व उख्ती, और अपने भाई से भी अब मोहब्बत करती हूँ और अपनी बहन से मोहब्बत करती हूँ। इक़रा वक्तुब, लिखें और पढ़ें। मन फी हादल बैत फीही हामिदुन, देखिए यहाँ पे जमीर का ऐड करना बता रहे हैं कि वो हादल बैत के बदले
آپ کو کیا لے کے آنا ہے؟ ہی یا ہا؟ کون سا ضمیر آئے گا؟ ہاد البیت. البیت کے بدلے کیا آئے گا؟ مذکر. فی کے بعد فی ہاد البیت حامد ہو سکتا تھا، لیکن انہوں نے اس کے بدلے ضمیر لا کے دکھایا ہے. جو ہائی لائٹ ہے اس کو ہمیں بھی دھیان رکھنا ہے کہ کس چیز کو سیکھ رہے ہیں. ماذا فی الحقیبہ؟ بیگ میں کیا ہے؟ حقیبہ میں کیا ہے؟ فیہا. اب حقیبت تھا، اچھا فی لگا تو الحقیبتی ہوگا یہ، تو کیا ہو جائے گا؟ حقیبہ مؤنث ہے تو ہم ہا لگائیں گے ضمیر اس کا. فیہا کتابی و قلمی و دفتری. دفتر ہے اس میں، قلم ہے اور کتابیں ہیں میری، سب کے ساتھ میرا لگا. من فی السیارہ؟ گاڑی میں کون ہے؟ فیہا ابی. سیارہ بھی مؤنث ہے. فیہا ابی و امی و اخی و اختی. میری ماں، میرے باپ، میری بہن، میرا بھائی ہے اس میں. من فی المسجد الجامعتی الان؟ تو آپ دیکھیں فی کے ساتھ مسجد الجامعہ، جامعہ کی مسجد میں، اتنا بڑا یہ کنیکشن چلا آ رہا ہے. الان، الان کے معنی ہوتا ہے ابھی. ابھی مسجد جامعہ میں کون ہے؟ ما فیہ احد. ما مانے نہیں، فی مانے میں، ہی مانے اس میں، احد کوئی، کوئی بھی نہیں ہے ابھی. تو فی کی وجہ سے مسجدی ہو گیا نیچے، جبکہ یہ مسجد الجامعاتی ہونا چاہیے تھا کیونکہ یہ مضاف ہے اور وہ مضاف الیہ ہے. اچھا مسجد الجامعہ نعت معنوت کیوں نہیں ہے صفہ موصوف؟ کیونکہ ایک جیسے نہیں. اور دونوں مجرور کیوں ہو گئے؟ کیونکہ مضاف سے پہلے بھی حرف جر آ گیا، اس لیے وہ بھی مسجدی ہو گیا. من مانے کون؟ من فی مسجد الجامعۃ الان، ابھی کون ہے اس میں؟ کوئی بھی نہیں ہے. من فی ہذہ الغرفۃ؟ اس ہادی جو ہے وہ مبنی ہے، یہ کبھی بھی ہاذا ہو یا اس طرح کا نہیں ہوتا، بنا بنایا ہے، مبنی ہے. من فی ہذہ الغرفۃ؟ اس غرفہ، اس کمرے نہیں، کمرے میں کون؟ ہاں اس کمرے میں کون؟ فیہا المدیر، اس میں مدیر ہے. مدیر کو مینیجر کہتے ہیں. جی ریڈ، تو جو ریڈ اینڈ رائٹ ہے اس کو رائٹ کر لیں آپ لوگ، جو صرف ریڈ ہے ریڈ کر لیں. احب ابی و امی، احب اخی و اختی، احب زمیلی. زمیل مانا ہوتا ہے کلاس فیلو. احب استاذی، استاد کے بعد استادی لگا ہوا. احب اللہ، میں اللہ سے محبت کرتی ہوں. احب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اس میں بھی یا مشدد، یعنی میں اپنے نبی کو محبت کرتی ہوں. احب اللغة العربیة. اس میں یہ منصوب کیوں ہے یہ بھی ہم لوگ نے نہیں پڑھے ہیں. احب اللغة، لیکن یہ دونوں ایک جیسے ہیں یہ معلوم ہے. اللغة ہے تو العربیة ہے، یعنی دونوں میں تا مؤنث، یہ صفہ موصوف ہے. انشاءاللہ اس کو سیکھیں گے. پوائنٹ ٹو ریممبر اس میں آ گئے ہیں. اس کی بک کی وہ ملی ہے کیا؟ جیسے ہم لوگوں کے پاس پرانے بک کی گرامر کی الگ سے تھی. نہیں استاذہ، ابھی آپ نے ایسا کچھ نہیں دیا ہے. اچھا جی ٹھیک ہے، انشاءاللہ دیکھتے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ ریوائز ریویژن لیسن ہے یہ، اور اس میں 2 نئے ورڈ ہی آئے ہیں، احبو اور فیہی فیہا. ان اٹ جس کی میننگ ہے فیہی، ٹرانسلیشن کر دیا ہے. من فی البیت، ہو از ان دا ہاؤس، گھر میں کون ہے. پھر فادر اینڈ مدر ہیں، ان اٹ ہو جائے گا گھر کی وجہ سے، گھر کا پورا چینج ہو کے اس میں آ جائے گا. اسی طرح فیہا کی بھی میننگ سیم ہے، جو کہ فیمینائن ہے، مؤنث کے لیے یوز ہوگا. اور کمرے میں کون ہے؟ کمرے میں ان اٹ سیم میننگ میں آ رہا ہے انگلش کے حساب سے. پھر احبو آئی لو یا آئی لائک کی میننگ میں دیا ہوا ہے. منصوب دیکھیں اس میں لاسٹ میں سمجھایا ہوا ہے کہ کس طرح سے منصوب ہے. اس کو انشاءاللہ ہم لوگ جس طرح سے وہ سمجھا ہوا تھا، احب اللہ، احب الرسول، احب الرسول اللہ، احب اللغة العربیة، سب منصوب ہے. اتحب اللہ، کیا تم اللہ سے محبت کرتے ہو؟ تم کہاں سے آ گیا؟
تو جو لگ گیا احبullah تحبullah نحبullah اس طرح سے ورڈ چینج ہوتا رہے گا. الف جو ہے وہ حمزہ جو ہے وہ میں کی میننگ میں آتا ہے. اعوذ میں جو حمزہ لگا ہوتا ہے وہی والا احب میں لگا ہوا ہے. تو اتو کیا تم اتحب اللہ کیا تم اللہ سے محبت کرتے ہو. اتحب لغتک کیا تم اپنی لینگویج سے محبت کرتے ہو. من تحب کس کو تم محبت کرتے ہو. ماذا تحب تم کیا پسند کرتے ہو. کیا محبت کرتے ہو تو نہیں آئے گا, اب یہاں پہ پسند آ جائے گا لاسٹ والے میں. انشاءاللہ اس کا جو ہے وہ نیکسٹ کلاس میں تھوڑا سا دیکھ کر کے اور سمجھیں گے. استاذہ ایک چیز پیچھے سے پوچھنی تھی. جی بیک پیج پہ آپ نے پڑھا تھا نا ابھی وہ امی فی تل کل قرپتل کبیرہ, تو یہ امی کی وجہ سے تل کا لگا ہے, ابھی بھی تو دیا ہے تو ذالکہ نہیں ہو سکتا تھا یہاں پہ. نہیں نہیں ابھی کی وجہ سے نہیں لکھا ہے, غرفے کی وجہ سے لکھا ہوا ہے کہ اس کمرے میں دیٹ روم میں, اس لیے تل کا لگا ہوا روم کی وجہ سے. ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہے سر. دیٹ لکھا ہوا ہے کہ اس کمرے میں پاپا اور میرے پاپا اور میرے ممی ہیں, یہ لکھا. ذالکہ اور تل کا بس دور اور قریب کی وجہ سے آتا ہے, ورنہ اور کسی اور وجہ سے نہیں آتا. چلیں کلاس ہے دوسرا, انشاءاللہ اس کو اور سمجھنے میں تھوڑا ٹائم لگے گا, اس لیے ابھی صرف پڑھا ہے ابھی. جی کچھ پوچھنا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاذہ ایک کوشچن. جی استاذہ, استاذہ لا بھی نہیں کے لیے یوز ہوتا ہے اور ماں بھی, تو یہ کیسا پتا چلے کہ کس سینٹینس میں لا یوز کرنا ہے اور کہاں پر ماں یوز کرنا ہے. جی ہاں, یہ بھی آپ کو یوز کرنے کے لحاظ سے تو پورا لن بھی ہے لم بھی ہے, یہ سب نیگیٹو کے لیے ہی آتے ہیں, تو آپ کو ورب کے حساب سے انشاءاللہ پتہ چلے گا کہ کہاں پہ یوز ہونا ہے کیا چیز. انشاءاللہ آگے پتہ چلے گا کہ کہاں پہ یوز ہوتا ہے. جی شاہدہ. میم یہاں پہ یہ جو آپ نے سینٹینس 3 پڑھا تھا, فیہا ابی و امی و اخی و اختی, میم جیسے لینگویج میں جب کئی پرسن کی ایک ساتھ باتیں ہو رہی ہوتی ہیں تو کاما لگتے ہیں, پھر اس کے بعد لاسٹ والے سے پہلے اینڈ لگتا ہے, تو یہاں پہ جب ہم ترجمہ کریں گے تو یہاں سب پر ہم واو کے معنی میں اور لگائیں گے یا کاما پٹ اپ کریں گے. اس میں اگر آپ ٹرانسلیٹ کریں گے تو جیسا وہاں پہ ایگزیکٹلی ہے آپ اسی طرح سے کر لیں, کہ جیسا کہ انہی نے نہیں ڈالے ہوئے نا کامے, تو آپ فی الحال ابھی یا ڈالے ہوئے ہیں. کون سا جملہ تھا آپ کو, تھرڈ. جی میم یہ اقرا. ہاں یہ جی یہ عربی والا, عربی کا طریقہ قرآن میں بھی دیکھیں گے کہ واو لکھے ہوتے ہیں, یہ عربی کا طریقہ ہے کہ اینڈ ہماری طرف منع ہوتا ہے نا کہ اتنے سارے اینڈ نہیں ڈالتے انگلش میں, کاما ڈالیں لاسٹ میں اینڈ ڈالیں, تو عربی میں یہ رول نہیں ہے. عربی میں اینڈ ڈالنے کا رول ہے. کاما بھی ہوتے ہیں لیکن آپ قرآن میں بھی دیکھیں گے کہ ہر واو زیادہ یوز کیے ہوئے ہیں. تو اس بات چل رہی ہوتی ہے تو یہ عربی طریقہ ہے کہ وہ واو زیادہ اور لگا کے لکھا جاتا ہے, اور لکھیں گے آپ بغیر کاما کے. تو میم جب اس کا ٹرانسلیشن کریں تو پھر ہمیں اور وہاں مینشن کرنا پڑے گا. جی ہاں اور لکھیں گے آپ, تو یہ عربی کا طریقہ آپ لکھ دیں اس میں, لیکن ہم جب اس کو ایگزیکٹلی اپنے لینگویج میں اگر آپ کسی کو بتانا ہو تو اسی لیے جو ہے وہ ورڈ ٹو ورڈ سینٹینس یا ورڈ ٹو ورڈ میننگ کسی بھی لینگویج میں یہاں کے لوگ منع کرتے ہیں کہ ہو ہی نہیں سکتا, پاسبل نہیں ہے. آپ کی لینگویج الگ ہوتی ہے, ہماری لینگویج الگ, تو وہ انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے بس. لیکن آپ اس کو عربی میں عربی سمجھیں گی تو یہ عربی کا طریقہ ہے کہ اینڈ لکھا جاتا ہے, تو آپ ٹرانسلیشن میں لکھ لیں, لیکن ایکسپلین کرنے میں پھر آپ کہہ سکتی ہیں کہ وہاں پر بھائی بہن امی بولنے میں ایسا بول سکتے ہیں, لیکن آپ سے کہا جائے کہ اس کو ٹرانسلیٹ کریں تو آپ ایگزیکٹ کریں جیسا ہے اس چلیں. یہ بولنے میں بھی ایسے ہی بولتے ہیں کہ وہاں میری بہن ہے اور بھائی ہے اور ماں ہے اور ہی بولتے ہیں, بولنے میں بھی یہی بولا جاتا ہے. قرآن میں بھی آپ کو اس میں حدیثوں میں بھی ایسے ہی ملے گا, یعنی کہ یہ طریقہ ہے عربی کا. اوکے, سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.